یا علی مدد. Otherwise, Abu Ali, wise number 215. ایک جگہ جیسے امام سلطان محمد شاہ نے حضرت امام کو بھیجا تھا، پرنس علی خان کو بھیجا تھا، کوئی کسی کو بول نہیں دے سکتا، صرف امام کا ہی حق ہے. اور وہ آدمی جو ڈریم کرتا ہے تو ڈریم میں جو اس کو کوئی ایک خدا کا نام ملا ہے اس کو یاد کرو، مگر وہ بیت الخیال کا بول نہیں ہے، تسبیح کے طور پہ اس کو نکالو. બોલ લેવાના પછી ઇબાદત ન કરે અને મજહબની બધી ક્રિયા કરે તો શું થાય? ઇબાદત કરવી અથવા તેના ખુદાનો ખોફ ઉતરશે કે શું? امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ جس آدمی جو میرے پاس آ کے بول لے جاتے ہیں اور پھر عمل نہیں کرتے تو میری جیب کو کاٹتے ہیں. اور امام کی یہ بہت بڑی ایک قسم کی ہم انسلٹ کرتے ہیں، تو اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کے ایمان کے اندر خلل پڑتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت امام نے ہم کو رضا دی ہے، کبھی تم عبادت نہیں کر سکتے تو بول مت لو. اینی ایج بول مت لو. جب بھی آپ وچار کرو کہ ابھی میں 40-50 برس کا ہوا، ابھی میں کر سکوں گا تو جا کے لو، پھر بھی اگر نہیں مرنا ہوتا تو مت لو. لیکن بول لے لیا تو پھر مومنو اس کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے. عبادت کرو 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 ضرور کرو. کسی دن لیٹ ہو جاؤ تو مولا رحم رحیمی ہے، لیکن ایک دن بھی چوکو مت. Pir, Imam or any Dai was never mentioned as lady. Do we have any Pirs that are women? Yes, بالکل. مولانا امام حسن علی شاہ ماں باپ کی ماں، مولانا امام شاہ خلیل اللہ کی گھر والی. جب امام حسن علی شاہ ماں باپ امام بنے تو انہوں نے ایک دفعہ ہندوستان کے اندر اپنی ماں کو بھیجا تھا، اور پیر کی پٹھیوں کے اندر ان کا نام ہے پیر ماتا بی بی سرکار. تو یہ ماتا سلامت کا جو ٹائٹل ان کو دیا اور پیر جوما دیا. تو پیر کے اندر ایک عورت ہے، لیکن عورت امام نہیں بن سکتی. આશાજીના પાઠમાં વરાણી છે કે એકને મારે શાહ, એકને તારે, એકને અલીવર આલે. એનો શું મતલબ છે? તેના પર જરા સમજાવશો? ब्रिज भाषा में और देवनागरी में हरिवर कहते हैं, ये एक लफ्ज है. इसको जो अलीवर कहते हो वो बराबर नहीं है. हरिवर एक लफ्ज है, उसका मतलब ये है, इंग्लिश में बोलते हैं ना जैक पॉट मिल गया, अनएक्सपेक्टेड. आदमी चलता 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 रास्ते में देखे कि एक बॉक्स पड़ा है, जब ये बॉक्स खोले तो अंदर से $1 मिलियन निकल आए. ये हरिवर है. हरिवर का मतलब कि मौला तुम्हें तुम्हारी कमाई नहीं, तुम लायक नहीं, फिर भी मुट्ठी भर के तुमको दे दिया, ये तुम्हारा हरिवर. हरिवर का मतलब बख्शीश कि जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की है. तो ये लफ्ज अलीवर मत पढ़ो, हरिवर पढ़ो. આપણે પીરો પર સલવાત પડીએ છીએ તો પીર ઇમામ બેગમ અને સૈયદ ઇમામ શાહ ઉપર પણ શું સલવાત પડવી જોઈએ या नहीं? क्योंकि हमारे जो पीर पुठियों के पीर हैं, जिनको हम नूर कहते हैं, पीर सदरुद्दीन, पीर हसन कबीरुद्दीन, पीर शम्स, पीर ताजुद्दीन, पीर सदगुर नूर, इसी तरह से पीर सलामत अली शाह, पीर सलामत हसन अली शाह, पीर सलामत शाहबुद्दीन शाह, पीर सलामत अबुल हसन शाह, पीर सलामत सुल्तान मोहम्मद शाह, पीर सलामत करीम शाह, ये सब पीर हैं. तो पीर जो नूर है उसके ऊपर हम सलवात पढ़ते हैं, मगर पीरों की जो औलाद हो गई उस सलवात नहीं पढ़ते. ઘણા લોકો ઇબાદતી હોય છે, બરાબર જમાતખાને આવે છે, બંદગી ઇબાદત બધું કરે છે, છતાં પણ તે લોકોના દિલમાં બીજા માટે હસદ અને અદેખાઈ હોય છે. તેનું શું કારણ? मुझे लगता है ऐसा कि उसकी दस्तबंद की खामी है. दूसरा, उसका जो रिज़्क मिलता है ना, वो रिज़्क की सोर्स अच्छी नहीं, यानी हलाल की कमानी नहीं है. लाजिमन दो बातों में से एक बात है, या दोनों है या एक है.
جب کوئی انسان گناہ کر کے مر جاتا ہے تو اس کی روح کو ایسا اوتار ملتا ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو انسان کا روح تو خدا کے نور میں سے ہے, تو کیا خدا کو اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ہوتی نہیں ہے؟ سوال بہت اچھا ہے لیکن ذرا سمجھنا چاہیے. دیکھو, تکلیف روح کو نہیں ہوتی, روح تو پاک ہے. تکلیف جو ہوتی ہے تو جیو کو ہوتی ہے. روح جدی چیز ہے, جیو جدی چیز ہے. ہم کمپوزیشن ہے چار چیزوں کی, باڈی, جیو, من, آتما. آتما جو ہے وہ روح ہے اور وہ اللہ کے حکم سے ہے. آتما کا جو رہنا ہے اسٹیشن وہ ہماری انٹیلیجنس ہے. عقل کے اندر خدا کا نور ہے اور وہ نور آتما ہے یعنی سول ہے. ہمارے گناہ, ہماری دکھ آتما کو نہیں لگتے. جیو اس چیز کی پنشمنٹ اٹھاتا ہے. جب ایک انسان اتنا اونچے درجے کا پہنچ جائے کہ آتما الگ ہو جائے بالکل, تو پھر وہ آتما خدا کے نور میں مل جاتا ہے کیونکہ وہاں سے نکلا ہے. وگرنہ جیو, من اور آتما موت کے بعد رہتے ہیں اور اسپرٹ کے شکل میں, جس طرح ہم جس کو روحانیہ کہتے ہیں, وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور وہاں ان کو اپنی سزا بھی ملتی ہے. ان کو ہم روحیں کہتے ہیں, لیکن پنشمنٹ روح کو نہیں جیو کو ہوتی ہے. روح تو پاک ہے. حضرت نوح کی عمر 950 سال کی تھی, تو کیا یہ عمر یا سال کا عرصہ اتنا ہی لمبا تھا جتنا یہ دنیا کا ہے؟ نہیں, پہلے زمانے کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ بہت لمبی عمروں کے لوگ ہوتے تھے اور ان کے قد کے سائز بھی بہت ہوتے تھے لمبے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی پیغمبری یعنی نبوت 950 برس چلی. ان کی عمر تو کچھ 1300-1400 برس کی تھی. تو اس زمانے کے اندر بہت لمبی عمروں والے لوگ ہوتے تھے. زمانہ بدلتا گیا, گناہ بڑھتے گئے, عمریں گھٹتی گئیں. خود خدا تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ پہلے زمانے کے ایسے لوگ تھے کہ تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. پھر بھی جب انہوں نے غرور کیا تو اللہ فرمایا ہم نے اس کو مٹا ڈالا. ایک امام بیجا امام نے امامت کے بھی زیر سپرد کرے تھے. دیکھو بھائی, اماموں کی باتیں امام جانتے ہیں. ہماری یہ طاقت نہیں کہ ہم اماموں کی پریروگیٹو کے اندر ہاتھ ڈال سکیں. ہماری یہ طاقت نہیں. اور اماموں کی جو امامت کے متعلق کی باتیں ہیں, کبھی اس کو جاننا ہی ہے تو زبان اور قلم میں طاقت نہیں کہ اس کو لکھا جائے یا بولا جائے. اس کے لیے عبادت کرو اور عبادت میں ان چیزوں کو پا سکتے ہو. ہر ایک کا کام نہیں. میرے ہاتھ سے بہت تسبیح ٹوٹ جاتی ہے, حالانکہ میں گھر سے اچھی خاصی لے کر آتی ہوں. آخر ایسا کیوں؟ ناخن بڑے ہوئیں گے, دھاگا کچا ہوگا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تسبیح ٹائٹ باندھی جائے اور پھراتے پھراتے ٹائٹ دھاگے ٹوٹتے ہیں. نائلن کا دھاگا لو, نائلن کا, اور تسبیح کو بہت ٹائٹ مت باندھو اور ناخن چھوٹے رکھو, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. મોટા દિવસે ખાસ કરીને ખુશિયારીના દિવસે આપણે ગુલાબજળનું પાણી છાંટીએ છીએ, તો તેનું રિલિજિયસ સિગ્નિફિકન્સ શું છે? کچھ نہیں. رسول پاک کے زمانے میں پنکھے نہیں تھے اور نہ اس زمانے کے اندر ایئر کنڈیشنرز تھے. جب گرمی کا زمانہ آتا تھا تو گلاب دانی لے کے چھانٹنے سے لوگوں کو ٹھنڈک ملتی تھی. کوئی ریلیجیس سگنیفیکینس نہیں ہے. اسی طرح سے کور کے اوپر ہم پانی ڈالتے ہیں, اس کی بھی کوئی ریلیجیس سگنیفیکینس نہیں ہے.
عربستان کے اندر ریت بہت موٹی ہے، وہ جلدی سے بیٹھتی نہیں. میت کو دفن کیا ہے تو اچھی طرح سے ریت مٹی نیچے تک سیٹل ہو جائے، اس کے لیے ہم پانی ڈالتے ہیں. کوئی ریلیجس سگنیفیکینس نہیں ہے اس میں. حاضر امام کا یہ کون سا اوتار ہے؟ ابھی تک کل کتنے اوتار ہیں؟ یہ تو 10واں اوتار ہے. پھر صدر دین کا گنان پڑھو. 49واں امام ہے. 10واں نقلنکی اوتار قیامت تک یہی چلے گا، جس کو ہم علی کہتے ہیں. حضرت امام کی باڈی کا نام بھلے شاہ کریم ہوئے مگر وہ علی ہے. اسلام ہے 72 فرقات. 73. How many firqat in Shias? What is our number? لسٹ کے اندر تو ہمارا نمبر نہیں، لیکن ہم شیعہ ہیں اور 32 شیعہ فرقے ہیں، 29 سنی فرقے ہیں، اور باقی کے جو ہیں وہ 12 اور فرقے ہیں کہ جو الگ الگ قسم کے ہیں. صوفیوں کے اندر زیادہ فرقے شیعہ ہیں، تو 32 شیعہ فرقہ ہیں، 29 سنیوں کے اندر فرقے ہیں، اور باقی کے جو 12 فرقے ہیں وہ الگ الگ ہیں. حضرت عیسیٰ روح ہے یا جسم؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جب روح اللہ کہا تو اس سے مراد ان کا بدن نہیں تھا، ان کی نبوت کی طرف اشارہ ہے. حضرت آدم کو ہم صفی اللہ کہتے ہیں، اللہ کی صفت والا. حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کا دوست. حضرت نوح کو ہم سفینۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی کشتی. حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں، اللہ سے کلام کرنے والا. حضرت عیسیٰ کو ہم کہتے ہیں روح اللہ، وہ اللہ کی روح سے پیدا ہوئے ہیں. اور محمد کو ہم رسول اللہ کہتے ہیں. Unidentified flying object, UFO, flying saucer کیسی مخلوق ہے؟ کیا یہ کسی سیارے کا طریقہ یافتہ انسان ہے یا فرشتہ یا جن؟ اس کا زمین کی طرف آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے؟ جو کہ یہ ہمارا کوئی مذہبی سوال نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ مذہبی سوال پوچھو، پھر بھی کسی بچے نے پوچھا. تو یہ جو UFO ہے نا، یہ آبجیکٹس سائنٹسٹ بعض کہتے ہیں کہ سیلیسٹیل باڈیز میں سے آتے ہیں. میں اس میں ڈاؤٹ نہیں کرتا. میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس ہمارے سولر سسٹم کے علاوہ اور بہت سے سولر سسٹمز ہیں کہ جن کے اندر آدمی ہیں، لائف ہے. بعض ایسی جگہ بھی ہیں کہ ہمارے سے زیادہ ایڈوانس لائف ہے جو یہاں سے ہمارے سولر سسٹم کے باہر سے آتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا قرآن پاک میں کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین. رسول پاک نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ 18,000 عالم ہیں. عالم کا مطلب یونیورس ہوتا ہے، اور ایک یونیورس بہت بڑا ہے. تو خدا کی دنیا مخلوقات جو ہے بہت بڑی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی اور سولر سسٹم میں سے یا آؤٹر گیلیکسی میں سے ادھر لوگ گھومتے پھرتے ہوئے. کبھی ہمارا ادھر کا آدمی کا بنایا ہوا راکٹ مارس اور سیٹرن تک جا سکتا ہے کہ جس میں کوئی آدمی نہیں. تو یہ بھی پاسبل ہے. مطلب یہ جن نہیں ہے، جن بھوت نہیں ہے. ٹھیک سبجالینی بک માં લખેલું હતું કે એક માણસને ઈમાન ન હતું તો સબજાલી તેની દુકાનમાં ગયા, તેના માથા ઉપર હાથ મૂક્યો તો પાઘડીના આટા પડી ગયા. પછી તેની જેટલી ઔલાદ જન્મી તેના માથા ઉપર પાઘડીના આટા હતા. તે બરાબર યાદ નથી, પણ તે બારામાં કંઈક સમજાવશો? मैंने ऐसा कोई किताब में नहीं पढ़ा. ये सवाल किसने लिखा है? बुक माँ हाथ में होगी मगर पढ़ा होगा आंखें बंद करके. फिर
شمس ماں باپ کا ایک ذکر ہے ایسا. پیر سبزاری نہیں، سوری مکسر، پیر شمس ماں باپ من سمجھانی میں پیر شمس لکھتے ہیں. ان کے ساتھ پیر شمس کے 2 چیلے تھے، چندر بھان سور بھان. پیر ماں باپ گھومتے گھومتے ملتان آئے. بہت اچھی سٹوری سننے جیسی ہے. ملتان آئے تو ملتان کا جو شہر ہے اس کے بیچوں بیچ ندی نکلتی ہے. دونوں طرف شہر ہے، بیچ میں ندی ہے. یہ سندھ ریور ہے. اس زمانے کے اندر ملتان کی آبادی کچھ 2 لاکھ آدمی کی تھی. بہت بڑا شہر تھا اور ہزاروں پیر تھے ادھر، بڑے بڑے پیر، اولیاء، عبادت کرنے والے شیخ. اور ہر کوئی نہ کوئی کسی پیر کا مرید تھا. پیر شمس جب ہی آئے تو سارا شہر گھومے گھومے گھومے، کہیں جگہ نہیں تھی رہنے کی. شہر کے باہر نکلے تو بالکل باہر جا کے ایک درخت کے نیچے پیر نے اپنی چولی رکھ دی. سوربھن چندربھن کو کہا کہ چلو بھائی ہم یہاں رہیں گے، ایک چھوٹا سا تمبو باندھ لو. تو پیر شمس نے وہاں اپنا مقام کیا. تھوڑے دن ہوئے تو پیر شمس نے ایک بہت بڑا کاغذ منگایا. چندربھن کاغذ لے کے آیا گاؤں سے. تو پیر شمس نے ایک بوٹ بنائی کاغذ کی. وہ بوٹ اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں ایک آدمی بیٹھ سکے. کاغذ کی بوٹ. پیر شمس اس کے اندر کھڑے ہو گئے اور ندی کے اندر یہ بوٹ چلنے لگی ہے. پیر شمس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور کاغذ کی بوٹ چلنے لگی. چلتے چلتے 1 مائل نیچے وہاں ایک بہت بڑی عمارت تھی، مکان تھا قلعے کی طرف. اور اس زمانے کا ساری دنیا کا سب سے بڑا جو مسلم شیخ پیر کے درجے کا تھا، جس کو یہ لوگ قطب کہتے ہیں، اس کا نام تھا بہاؤالحق زکریا. شیخ بہاؤالحق زکریا. مسلم کتابوں اور ہسٹری کے اندر شیخ بہاؤالحق زکریا کا بہت ذکر ہے. اس وقت وہ شام کا کچھ وقت تھا، 4-1 بجے کا، اور اپنے مکان کی اوپر کی منزل سے چھوٹی سی باری تھی. تو اس کے اندر سے اس نے منہ نکالا ہوا اور نیچے دیکھ رہا تھا. اس کی نظر پڑی کاغذ کی بوٹ میں ایک فقیر چل رہا ہے. اس کی نیت خراب ہوئی حسد یا کسی بڑائی کی وجہ سے. تو پیر شمس کی جو کاغذ کی بوٹ تھی اس میں پانی آنے لگا. ایک سائڈ گر گئی اور اندر پانی آنے لگا. کشتی ڈولنے لگی. پیر شمس ماں باپ عبادت میں تھے. جب یہ کشتی ڈولنے لگی، آنکھ کھولی، ایسا اوپر دیکھا تو بہاؤالحق کو دیکھا. تو پیر شمس نے فرمایا تیرے سینگ نکل آئے. اسی وقت اس کے سینگ نکل آئے اور سینگ اس طرح سے نکلے کہ وہ اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو باری کے اندر واپس نہ لے جا سکا کیونکہ سینگ بڑے تھے. پھنس گیا. تو وہ بھی عابد تھا، فوراً سمجھ گیا. اس نے فوراً اپنے لڑکے کو اس کو کہا کہ جاؤ پیر سے معافی مانگو. تو بہاؤالحق کا لڑکا آیا. پیر نے اپنی بوٹ کو ٹھیک کیا اور آگے چلے گئے. بہاؤالحق کے لڑکے نے آ کے معافی مانگی کہ میرا باپ معافی مانگتا ہے آپ سے اور آپ اس کو معاف کرو. حضور نے فرمایا اچھا، مگر ایک شرط سے، ہم کو اور ہمارے مریدوں کو وہ کبھی ستائے گا نہیں. اس نے قبول کیا. فرمایا جاؤ، لیکن تمہاری اولاد میں اس سنگ کے نشان رہیں گے. اس جگہ
ऐसे 2 सींग निकले थे। इस बात को 900 बरस हो गए हैं। आप में से कोई पाकिस्तानी कभी मुल्तान गया है? नहीं गया तो दूसरी दफा जाना। मुल्तान के अंदर और मुल्तान के इर्द गिर्द बहावलपुर की स्टेट में हजारों बहावल हक्की हैं। वो लोग पगड़ी बांधते हैं, जो यहाँ तक बांधते हैं, टोपी नहीं पहनते, और पगड़ी के अंदर ये 2 निशान छुपाए होते हैं। बच्चा पैदा होता है, उसको इधर निशान होते हैं। मैंने खुद ने देखा है और आज भी है। 900 बरस हुए, उनकी औलाद के अंदर ये चीज जारी है। छोटा बकरी का जो किड होता है ना, बच्चा, तो उसको ऐसा उभरा हुआ प्रोट्रूडिंग निशान होता है। सींग नहीं है, लेकिन इधर से ऐसा 2 उगे हुए थोड़ा ऊंचे। हजारों आदमी है, और ये बात बच्चा बच्चा मुल्तान और बहावलपुर का जानता है। उनकी औलाद में आज तक 900 साल से पीर का तमाशा चला आता है। अगर किसी शख्स की बीवी इस्माइली न हो या किसी औरत का शोहर इस्माइली न हो, तो क्या उस नॉन इस्माइली लोगों को हम नियाज की अहमियत समझा के हम उनके दिल को पाक करने के लिए या उनको इमाम की रहमत मिले इस वजह से उनको नियाज पिलाएं, तो क्या यह रहमत उनको मिलती है? उसको नियाज नहीं पिलाना चाहिए। ये नियाज सिर्फ इस्माइली ही के लिए है। उसको पहले इस्माइली बनाओ, और इस्माइली बनने के बाद वो झूरा खाने का हकदार है, नियाज पिए, सुकरीत खाए। लेकिन जब तक वो इस्माइली नहीं, उसको झूरा भी मत चखाओ। और नियाज तो बहुत बड़ी चीज है, उसको उसके नसीब में ये कहा। जनाब नसीरुद्दीन हुंजाई, जो इस्माइलियों के बहुत बड़े आलिम हैं, अपनी किताब 100 सवाल में फरमाते हैं कि हाजिर इमाम चाहें तो इस्माइली लड़की से शादी कर सकते हैं, क्योंकि शादी जिस्मानी बंधन है और माँ बाप और बेटी का रिश्ता रूहानी, और जब इमाम हाजिर बाहर शादी करते हैं तो उनकी बेगम इस्माइली होकर खुद ब खुद उनकी बेटी रूहानी बन जाती है। आपने उसके बरक्स फरमाया था कि कुछ अर्सा पहला, मेहरबानी करके इस सिलसिले में कुछ हमें वजाहत करें। नसीरुद्दीन हुंजाई मेरे दोस्त हैं, मैं उनको जानता हूँ, लेकिन जब मजहब की बात आती है तो इमाम से बड़ा कोई नहीं होता। ये इमाम का फरमान है, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का ये खुलासा है कि इमाम इस्माइली लड़कियों से शादी नहीं करते, क्योंकि वो उनकी रूहानी बेटियां हैं। हम आम तौर पे, इमाम तो बहुत बड़ी रूहानी और नूरानी हस्ती है, लेकिन हम आम तौर पे जो दुनिया के अंदर अच्छे लोग हैं, वो यूं भी कभी किसी को बेटी कह देवे तो फिर वो बेटी उस आदमी के लिए औरत के तौर पे हराम है। मैं इस्माइली मिशनरी हूँ, यहाँ मेरी बहुत सी बेटियां बैठी हुई हैं। कभी मेरी, खुदा न करे कि मेरी नजर कभी खराब हो और मैं किसी को बेटी कह के फिर उसके साथ निकाह करूँ, ये तो लानत की चीज है। नसीर हुंजाई की भूल है, और कभी मैंने ये बात पढ़ी नहीं। इंशाल्लाह कभी मिलेंगे तो मैं जरूर इसका खुलासा उनसे करूंगा। खुद इमाम का फरमान है, इमाम अपने बच्चों से शादी नहीं करते। There are different views of people about Qayamat. In one Qinan, Hazrat Jibreel described to Prophet Muhammad 10 things, and he said that these are the indications of Qayamat. While in Surah Qayamat is described in physical sense. कुरान पाक के अंदर क़यामत जो है वो फिजिकल सेंस की सच बात है, इसमें कोई शक नहीं। मगर क़यामत के तो बहुत अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। इंसान की जो मौत है उसके लिए क़यामत है, उस दिन हिसाब किताब होगा। और ये जो जमीन है, ये जमीन का गोला एक दिन टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जैसा अभी हमारे डॉक्टर साहब ने सवाल किया, क़यामत कुबरा और सुगरा। क़यामत कुबरा एक दिन इस जमीन के ऊपर आएगी, मगर उससे निशान बेहिसाब होंगे।
آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، آگ لگے گی، مگر انسان جب ایک انسان کی موت آتی ہے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس کی قیامت ہو گئی. In one of your lectures you had said that a big event is going to take place during the time of 51 or 52 Imam. I would like you to please explain about it. میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ پھر حسن کبیر دین نے یہ فرمایا ہے کہ جس امام کے بارے میں سواری ہوگی اس امام کا نام قاسم شاہ ہوں گے. ابھی وہ امام کب ہوں گے اس کا علم کسی کے پاس نہیں، مولا کے سوائے. I wanted to know about Kana Dajjal, when this thing is going to take place and what is going to happen at that time. دجال کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن حدیثوں کے اندر دجال کو کانا کہا گیا. کانا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ہی آنکھ ہے، یعنی ایک آنکھ سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف میٹیریل سائڈ میں ہی جاتا ہے، روحانی سائڈ نظر نہیں آتی اس کو. اور ہماری دو آنکھیں یہ ہے کہ ہم دنیا بھی دیکھتے ہیں اور روحانیت بھی دیکھتے ہیں. اور جو دجال ہے وہ کانا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو روحانیت کا پتہ نہیں ہے، وہ محض میٹیریلزم کی طرف جاتا ہے. جب یہ موشے ڈایان وہ کانا ہے نا، جب اس نے لڑائی کی تو پاکستان کے اخبار والوں نے اس کو کانا دجال کہا. تو یہ کانا دجال کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی آنکھ ہے، صرف دنیا ہی دنیا، صرف اپنی مستی کے اندر ہی اور خود غرضی میں ہی ہے. سنی مسلمان پوچھتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی فرض نماز 5 کے بجائے 3 کیوں ہے؟ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ دیکھو بھائی، میں ایک دفعہ کچھ 3-4 سال کی میری عمر تھی تو میری ماں نے مجھے لال رنگ کا کرتا پہنایا، اور میں لال رنگ کا کرتا پہن کے ہاتھ میں کچھ کھانے کی چیز تھی. میں باہر نکلا تو ادھر بیل بہت تھے. یوں ہی جیسے میں نکلا تو ایک بیل اچھلنے لگا. اچھا ہوا میرے دادا جان نے فوراً مجھ کو پکڑ کے اندر کھینچ لیا. مجھے کہنے لگے کیا کرتے ہو بیٹے، بیل کو بولتے ہو آپ مجھے مار. تو میں تو نہیں سمجھا، اس زمانے کے اندر چھوٹا تھا. فوراً نوکر کے ساتھ اوپر بھیجا، میری ماں کو حکم کیا کہ اس کا یہ کپڑا اتار ڈال. پھر ابھی لال رنگ کی قمیص بدل ڈالی. تو بیل مجھے مار. جو آدمی اس قسم کی حالت کرے خود ہی وہ پنگا لے کے دکھ میں پڑتا ہوئے تو پھر اس کو کون بچاوے؟ When did first, second and third juk start and how long did they last? پڑھو تو واپس. سنی مسلمان پوچھتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی فرض نماز 5 کے بجائے 3 کیوں ہے؟ میں نے یہ بات اس لیے کہی اور اس کا خلاصہ نہیں سمجھے تو میں اور زیادہ ایکسپلینیشن دوں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی خود کو علم نہیں تو ہمیں دوسرے آدمیوں کے ساتھ مذہبی ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے. ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. لڑائی میں جاتے ہو تو بندوق ہونی چاہیے. تو میرا یہ کہنا تھا کہ پہلے اپنے مذہب کو سمجھو، پھر سنیوں کے ساتھ بات کرو. اپنے مذہب کو ٹھہرو. اپنے مذہب کو سمجھنے کے لیے چلو میں آپ کو اس کا خلاصہ دوں. ہم لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں مگر 3 وقت. سمجھے؟ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں مگر 3 وقت. صبح کے وقت جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کے تسبیح بھی نکالتے ہیں نا دعا سے پہلے. نیاز جب ہم استھاپنا کرتے ہیں تو جماعت کھڑے ہو کے تسبیح نکالتی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ بہت اس کی تسبیح کرو، بہت تسبیح کرو. تسبیح کا مطلب ذکر کرو اور اس کی حمد و ثنا کرو.
फसब्बे बिहम्द, उसकी तस्बीह करो, उसकी हम्द करो। एक और जगह फरमाया है कि ज़िक्रुल्लाहु कसीरा, अल्लाह का बहुत जिक्र करो। अभी ये जो जिक्र, तस्बीह और हम्द, ये असल में सलात नहीं, मगर मुसलमानों ने इसको सलात माना है। हम इस्माइली बैठ के जो नमाज पढ़ते हैं, फिर खड़े होके हम जो तस्बीह करते हैं, वो भी शरीयत की नज़र में नमाज है। तो हम 2 नमाजें सुबह पढ़ते हैं और 3 नमाजें हम शाम को पढ़ते हैं। और जमा बैन सलातैन, 2 नमाजें साथ पढ़ सकते हैं, ये इस्लाम में इजाज़त है। एक नमाज जो हमने कज़ा की है, तो 2 नमाजें एडवांस में भी एक नमाज पढ़ सकते हैं। तो मुसलमानों को कहो हम नमाजें 5 ही पढ़ते हैं, लेकिन 3 वक्त पढ़ते हैं। एक सुबह की फजर की नमाज और एक एडवांस में जोहर की नमाज पढ़ते हैं। फिर असर की नमाज हम कज़ा करके मगरिब के साथ पढ़ते हैं और इशा की नमाज हम पढ़ते हैं सेपरेट। तो हमारी 5 नमाजें हैं, मगर 3 वक्त है। एक और बात पूछूं, है किसी को पता कि हमारी 5 नमाजों में, मुसलमानों की, सुन्नियों की 5 नमाजों की रकातें कितनी होती हैं? जानता है कोई? 17 रकातें होती। और हमारी दुआ के अंदर कितनी रकातें हैं? 18 रकातें हैं। तो हम 1 रकात उनसे ज्यादा पढ़ते हैं, 1 रकात हम ज्यादा पढ़ते हैं। पहले जो हमारी दुआ थी उसके 17 पार्ट होते थे, हाँ, या 18 पार्ट होते थे। हाँ, 3 दफा पढ़ते थे तो 64 रकात होती थी। हाँ, इसमें क्या हुआ? मतलब ये है कि ज्यादा पढ़ सकते हो, 50 पढ़ो। हम रोजाना तो नहीं कर सकते, हम तो रोजाना ही कदर करते हैं। हमें ये शिया देखो, शिया के अंदर, शिया जो होता है वो एक्सेप्शन होता है, पर्सनल नहीं। शिया और सुन्नी के अंदर ये फर्क है। सुन्नियों में और शियों में बहुत फर्क है। शिया जो है वो अपनी हर रोज नमाजों को कज़ा करके पढ़ते हैं। शिया और सुन्नी दोनों में फर्क है। अच्छा, इस बात के लिए एक और बात कहो। खामोशी रखो। एक और बात कहो, कुरान शरीफ में से ये जवाज किधर भी नहीं है कि 5 नमाजें पढ़ो, पता है? कहीं नहीं। 3 दफा का तो बहुत जिक्र है। तो है, लेकिन 5 दफा आप जितनी भी इस्लाम की किताब पढ़े। देखो, इस्लाम की किताबों को पकड़ते हो कि कुरान को पकड़ते हो? कुरान में जो लिखा है वो तो इबादत करने का। कुरान में सूरह हुद आयत नंबर 114 में 3 मरतबा नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। सच है, ऐसा तो बहुत सी आयतें हैं, मगर बात यह है कि हम इस्माइलियों का बेस है कुरान। हम इस्माइलियों का बेस कुरान है। सुन्नी इमाम को नहीं मानते, तो क्या हम इमाम को छोड़ दें? कुरान का वास्ता अगर आप देखते हैं तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने इस्लाम जो मुकम्मल मजहब किया है, तो मेरा मजहब इस्लाम है। कौन सा इस्लाम? ये आप इंटरप्रिटेशन करें। अभी मैं करता हूँ तो मानते नहीं हूँ। अच्छा देखो, कल सेमिनार है, ये क्वेश्चन कल लेके आना, और जब घर पे कुरान होवे तो लेके आना। चलो। When did first, second and third juk start? Khamoshi please. And how long did they last? And when did Kaljuk start? And how long will it last? वो जो पहले चीजें गुजर चुकी उसकी तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन चौथा युग है। खामोश मेरे खामोश। चौथे युग को 7,000 बरस हो चुके हैं और 4,25,000 बाकी हैं। फिर भी कभी पूछते हो तो ये कलयुग से पहला जो युग था, जिसको द्वापर युग कहते हैं, वो 8,64,000 बरस का था। और उसके पहले जो दूसरा युग था, जिसको त्रेता कहते हैं, वो 12,96,000 बरस का था। और सबसे पहला युग जो था वो 17,28,000 बरस था।
As we always say, true Islam is ours. What about the other non-Ismailis? Isn't their religion true? Is it wrong for us to say that their Islam is not true? कुरान पाक में एक आयत है, ऐ मोहम्मद इन अरबों को कहो कि तुम तो खाली मुसलमान बने हो, ईमान अभी तक तुम्हारे दिल में उतरा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान महज बन जाने से अल्लाह ताला के इस्लाम का मकसद पूरा नहीं होता। मैंने अपनी एक वाज में जिक्र किया था कि रसूलुल्लाह के ज़माने में लोग मुसलमान हो गए थे, फिर भी अपनी आस्तीनों के अंदर छोटे छोटे बुत और मूर्तियां लेके आते थे। मुआविया भी मुसलमान था, उसने रसूल खुदा की अहले बैत को ज़िबा किया। यजीद मुसलमान था, उसने इमाम हुसैन को ज़िबा किया, अहले बैत को उजाड़ दिया। तो कौन सा इस्लाम पाया जावे? यजीद और मुआविया का इस्लाम चाहिए या मोहम्मद अली का इस्लाम चाहिए? अली मोहम्मद का इस्लाम जुदा है, मुआविया और यजीद का इस्लाम जुदा है। और सुन्नी है कि वो मुआविया को रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं और यजीद को भी रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं, और वो तमाम सुहाबा को, कि जिसके अंदर मुआविया भी सुहाबी था और दूसरे और भी बहुत से ऐसे थे कि जिन्होंने इस्लाम के साथ दुश्मनी की, और वो तमाम सुहाबा को मासूम मानते हैं। तो सुन्नियों की इस इस्लाम की तरफ आप लोगों का ख्याल है तो फिर फबहा, अल्लाह आपका मालिक। कुरान शरीफ के अंदर से वो इस्लाम जाहिर नहीं होता कि जो सुन्नियों के पास है। अल्लाह ने जो इस्लाम जाहिर किया वो इस्लाम नबी और अली के पास था, अबू बकर और उमर के पास नहीं था। Hazrat Musa, Hazrat Isa are all prophets. Then how come they had different religious ceremonies? And how come Christians are allowed to drink wine in their church? Is that in their Bible? How come it was allowed by Hazrat Isa and Hazrat Musa? देखो, हर नबी ने अल्लाह के हुक्म से दीन को फैलाया। नबी के गुजर जाने के बाद दीन के टुकड़े हुए और बहुत फिरके बन गए। हर नबी के ज़माने में ऐसा हुआ। तौरात के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो उतरी, उसके अंदर यहूदियों ने बहुत से हेर फेर किए, और कुरान शरीफ में उसका जिक्र है कि यहूदियों ने तौरात में तब्दीलियां की। इसी तरह से क्रिश्चियनों ने अंजील के अंदर भी तब्दीलियां की। क्रिश्चियनों को भी शराब और सूअर का गोश्त मना है, लेकिन सेंट पॉल, जिसने कभी भी नबी ईसा की मुलाकात नहीं की थी, वो एक यहूदी था, रोमन था, और उसने देखा कि ये मेरे मकसद के बिल्कुल ठीक है, तो उसने इस मजहब को अपनी धर्री के ऊपर चलाया। अब जो क्रिश्चियनिटी है वो जीसस की क्रिश्चियनिटी नहीं, वो तो सेंट पॉल की क्रिश्चियनिटी है। जैसे सुन्नियों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्लाम नहीं है, उमर का इस्लाम है। इस तरह से इन लोगों ने असलियत से मुंह मोड़ लिया। हर जमाने के अंदर ऐसा होता रहा, हर नबी के जमाने में, मगर हर नबी के जमाने में एक फिरका ऐसा रहा कि जो असल हकीकत के ऊपर चलता रहा। फिर जब अल्लाह ने दूसरा नबी भेजा तो उन्होंने दूसरे नबी को कबूल किया। अल्लाह ने तीसरा नबी भेजा तो उन्होंने उसको कबूल किया। हक के ऊपर हर वक्त रहे। कुरान शरीफ में इसकी बहुत बड़ी वजाहत है। खुदा ने फरमाया, मैंने नबी भेजे तो नबियों को लोगों ने मारना शुरू कर दिया। सिर्फ एक ऐसा ग्रुप रहा कि जो हक के ऊपर रहा, बाकी बिल्कुल मुनहरिफ हो गए। हर जमाने में ऐसा रहा, आज भी ऐसा है। मेरे बाहर पार्किंग लॉट में एक गाड़ी KH6893 પાર્કિંગ લોટમાં બ્લોક કરી રહી છે રસ્તો, જેની પણ હોય તે હટાવી લેશે। अभी पहले ये पूरे हो जाए। जो आपने वो गाना रमजान की बात आई है वो मुझे बाद में सुना नहीं। गुम हो जाओगे। जैसे कि हम वो गिनान पढ़ते हैं
परतक पात्र ने परखी ने प्रेमे पूजो निपाए। उसके अंदर यही है कि ये खाता पीता हिलता जुलता दुनिया के लोगों के अंदर मिक्स होके रहता है। तो मैं मौलाना अली शाह माँ बाप की एक बात सुनाऊं। अली शाह माँ बाप के फरमान बहुत हैं, प्रिंटिंग में आए नहीं, लेकिन बहुत से सोर्सेस से इकट्ठे कर रखे हैं। इंशाअल्लाह फ्यूचर में किसी दिन साइक्लोस्टाइल करके भी बाहर निकालूंगा। अली शाह माँ बाप ने एक स्टोरी की। जब पीर का जमा था, मौला फरमाया एक बादशाह था, मौलाना अली शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया एक राजा था, बहुत अच्छा था और उसकी जो रैयत थी उसको बहुत चाहती थी। राजा को एक दिन ऐसा ख्याल हुआ कि मैं देखूं कि मुझे ज्यादा चाहने वाले हैं कि दुनिया के अंदर मौज शौक को ज्यादा चाहने वाले मेरी रैयत में हैं। उसने हुक्म किया, एक बहुत बड़ा जबरदस्त बाग लगाया गया। उस बाग के अंदर बहुत बरस लगे बनाने में, हर तरफ के ऐशो आराम की चीजें रखी और जब तैयार हो गया तो फेंस बांधी गई। बादशाह ने ऐलान किया कि ये जो बगीचा है ये खोला जाएगा और मैं इसके अंदर छुप जाऊंगा। इसके अंदर खाने पीने की जितनी भी चीजें जो कुछ भी हैं वो सब फ्री हैं, मेरी बख्शीश है, जिसको जो पसंद होवे वो लेवे। मैं उस बाग में छुपा हुआ हूं, सुबह तक जो मेरे को ढूंढ लेवे तो ये सारा बाग उसके अंदर की सब चीजें मैं उसको बख्श दूंगा और मगरिब के वक्त से इस बाग के दरवाजे खोले जाएंगे। लाखों आदमी आए, देखा तो किसी जगह जलेबियां तली जाती हैं, पूरियां तली जाती हैं, भजिए बनाए जाते हैं, बिरयानी पक रही है, तरह तरह के मेवे, तरह तरह की लजीज चीजें। तो जो आदमी खाने वाले लोग थे ना, उनकी तो मुंह में से पानी टपकने लगा। उन्होंने कहा पहले तो पेट भर लो, फिर राजा तो बहुत सारी रात पड़ी है, ढूंढेंगे उसको। तो ये सब बैठ गए। कहीं शराब के दौर चल रहे थे तो शराबी लोग वहां बैठ गए, कहीं शरबत पिया जा रहा था तो वो लोग पीने वाले वहां बैठ गए, किसी जगह नाच मुजरा हो रहा था तो नाच देखने वाले बैठ गए, किसी जगह गवैये अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे तो गाने वाले उधर बैठ गए। गरज के हर एक आदमी की पसंद की चीज उसके अंदर मौजूद थी तो सब लोग उधर बैठ गए। किसी को रग्बी पसंद थी तो रग्बी देखने बैठ गया, किसी को बेसबॉल पसंद था तो वो बेसबॉल में बैठ गया। एक आदमी को ऐसा ख्याल हुआ कि राजा अगर मुझे मिल जाए तो ये सब चीजें मेरी हैं, तो मैं अगर खाने पीने के अंदर वक्त गुजारूंगा तो सुबह हो सकता है भूल जाऊं। तो उसने इन किसी चीजों की तरफ ख्याल न किया और ढूंढते 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 परोड़िए के वक्त सूरज निकलने से थोड़ा पहले एक गुफा के अंदर आराम करते हुए राजा को उसने पकड़ लिया। तो बादशाह ने पूछा कि तेरे को मेरी ऐसी मेहनत की हुई ये खूबसूरत बाग और ये चीजें तेरे को बिल्कुल पसंद न आई? कहते सरकार बहुत पसंद है, लेकिन
اب تو یہ سب میری ملکیت ہو گئی. اگر میں ان چیزوں میں پڑ جاتا اور آپ کو نہ ڈھونڈتا تو ایک دن رات کا مجھے سواد ملتا تو پھر تو مجھے باہر نکل دیا جاتا, لیکن اب تو یہ ساری چیزیں میری ہیں. فرمایا سچ. علی شاہ محمد فرمایا کہ خدا نے یہ دنیا باغ بنایا اس بادشاہ کی طرح اور خود انسان کے روپ میں اس میں چھپ کے بیٹھ گیا. یہ دنیا کے لوگ ہیں, وہ اپنی دنیا کی عیش عشرت میں, موج مزے میں, بال بچے میں, کھانے پینے میں, اس میں مست ہیں, لیکن راجا کو ڈھونڈنے والے کوئی ہیں. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم اسماعیلی ہیں, ہمارا روحانی باپ جو ہے ہمیں اس کے متعلق جاننا چاہیے, اور اس کے متعلق جاننے کے لیے نمبر 1 ہسٹری پڑھو اپنی, اور ہسٹری جو بازار میں ملتی ہے وہ نہیں. پھر صدر دین کو پکڑو, پھر صدر دین کو, پھر شمس کو, پھر حسن کبیر دین کو. ان 3 پیروں کے علاوہ اور بہت سے پیروں نے کام کیے. پھر نصیر الدین کے گنان ہے, پھر صدگور نور کے گنان ہے, مگر یہ 3 پیر اور پھر حسن کبیر دین کے فرزند امام شاہ, انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کی کتابیں گنان پڑھو تو آپ کو ہسٹری کا پتہ لگے. دیکھو مومن چتوینی کی صدر دین کی یہ پڑھو, اور میں عرض کرتا ہوں کہ جو لائبریری کے آفیسرز ہیں وہ کدھر سے بھی انڈیا, پاکستان, کینیڈا ڈھونڈ ڈھانڈ کے یہ کتابیں بساؤ. مومن چتوینی پیر صدر دین کی من سمجھانی 500 پیج کی کتاب ہے. پیر شمس کی, سید احمد کی سی حرفی پڑھو, اس کے اندر عبادت کی باتیں ہیں. پھر صدر دین کا بوجھ نرنجن پڑھو, پھر شمس مباب کا 150 پاٹ کا جو برہم پرکاش ہے وہ پڑھو. سید محمد شاہ کی ستوینی پڑھو, ستوینی کی ویل پڑھو, صدگور کے شلوکے پڑھو, اور جہاں سمجھ نہیں آئے ایک پاٹ پڑھو اور اس کے اوپر ڈسکشن کرو. پھر جہاں سمجھ نہیں آئے تو خط لکھ کے آپ کسی کو پوچھ سکتے ہو. مجھے ساری دنیا میں سے خط آتے رہتے ہیں ایسی باتوں کے, پھر جہاں تک میرے سے بنتا ہے میں جواب دیا کرتا ہوں. تو اس طرح سے اپنے علم کو بڑھاؤ, اور جب علم بڑھے تو ہر اسماعیلی بچہ اگر اس کا کوئی دوست یا سگا کٹمبی لائن کے اوپر نہیں ہے تو ساری محنت کر کے, دعا مانگ کے بھی, اس کے پیچھے پڑھ کے بھی اس کو لائن پر لے آؤ. بہت بڑی عبادت کرو گے. ایک آدمی کو شراب چھوڑا دو گے تو قیامت تک اس کی کمیشن ملے گی. ایک آدمی کا سگریٹ چھوڑا دو گے اس کی کمیشن ملے گی. ایک دعا نہیں پڑھتا اس کو دعا پڑھانے میں لگا دو گے تو تمہیں کمیشن ملے گی. یہ کمیشن ثواب ہے. جو جماعت خانے نہیں آتا اس کو جماعت خانے لے آؤ. ہر اسماعیلی, مولانا سلطان سے فرمایا کہ ہر ایک پنجے بھائی مشنری ہے. تو اپنے جیو کا ادھار کرو, اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ایک کا ادھار کرو. تو امام اس کے اوپر بڑا راضی ہوتا ہے اور سچ پنتھ مضبوط ہوتا ہے. ان باتوں کے متعلق بھی کبھی تمہیں کوئی سوال پوچھنے ہو خوشی سے پوچھنا. میں بہت لمبی آواز نہیں کرتا, پریفیس نہیں دیتا. 10:30 بجے ہیں, ابھی ہم سوال شروع کریں. ٹھیک ہے مختار؟ પહેલો સવાલ છે, હવે પછી 10 રેગ્યુલર ભરવાનું નક્કી કરીએ તો પાછલી જે 10 નથી આપી અથવા તો કંઈ ભૂલચૂક હોય તેનું શું? જે વગર 10ની બચત છે તેમાંથી 10 ભરવી જરૂરી છે કે પછી બક્ષાવી લેવી જોઈએ? અને ત્યાર પછી રેગ્યુલર ભરવી તેનો ખુલાસો આપશો વિગતવાર? 10 जितनी चढ़ गई, कभी आज आदमी को ऐसा ख्याल हुआ, पछतावा हुआ, तो जितनी उसकी तौफीक है वो खुद अपने दिल के साथ ये तय करे. क्योंकि जो नेक और मोमन आते हैं
وہ خود ہی نیکی اور ایمان کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں. خود ہی نکی کریں کہ میرے اوپر اتنی دسون چڑھ گئی, اتنی میری توفیق ہے, تو مفتی صاحب کے پاس جا کے کہے کہ میرے اوپر اتنے برس کی دسون چڑھی ہے, یہ میری توفیق ہے. تو مفتی صاحب کو امام کی طرف سے یہ امر ہے جماعت کو. مفتی صاحب کو لگے کہ یہ آدمی ٹھیک کہتا ہے تو اس کی اتنی چیز قبول کر کے اس کو چھانٹا دے رہے. لیکن مفتی صاحب کو لگے کہ یہ آدمی ابھی بھی میرے کو بنا رہا ہے, یعنی 10 من بہت بڑی رقم ہے, اور وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں چھوٹا آدمی ہوں. اور مفتی صاحب کو کبھی شک آتا ہے اس بات کے لیے تو مفتی صاحب اس کے ساتھ خلاصہ کرے. لیکن یہ امر مکھی کمریا کے ہاتھ میں ہے, وہ قبول کر کے بخش سکتے ہیں. پیر حسن کبیر دن فرمایا گت نہ کہا نرج مانے, مہدن ماں نہیں پوچھا ہے, لیکن اوپر فرماتے ہیں کہ اگر تل جتنا دھرم, تل جتنا اور ہاتھی جتنا گناہ ہوگا تو جماعت کے اندر آ کے بخشایا جا سکتا ہے. مگر وہ بخشوانا سچے دل کا ہو, پچھتاوے کا, کہ پھر انسان وہ گناہ نہ کرے تو خدا اس کو معاف کرتا ہے. مکھی کامڑیا حضرت امام کی طرح کسی کے دل کی بات کو شاید نہ جان سکے. ہم انسان ہیں نا, ہم مکھی کامڑیا کو فریب دے سکتے ہیں, وہ جھوٹ بول کے کہہ دیں گے تو وہ کبھی مان بھی لیں گے. لیکن امام تو جانتا ہے کہ اس نے مجھے دگا دیا. تو جو آدمی جس نے یہ سوال لکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ سچ مچ سچے دل سے وہ پچھتا رہا ہے. تو خود ہی اپنی دل کے اندر سے کہ اتنی میرے دسوند ہوئی اور اتنی میری توفیق ہے, آگے مکھی کامڑیا کے پاس લાઈફ ફિદાઈ નુરાની મજલિસોમાં શું ફરક છે? શું મોટા કામની મજલિસ આ સભે મજલિસોમાંથી ઉત્તમ છે? بات ایسی ہے کہ امام فرمایا جتنی بھی اپنے مذہب کی مجلسیں ہیں وہ سب جو ہیں وہ مرضیات ہیں. بیت الخیال بھی ہماری مرضی کے اوپر ہے, ہمارے اوپر فورس نہیں. لیکن ایک دفعہ اگر بیت الخیال میں آ گئے تو بیت الخیال سے پھر بڑی چیز اور کوئی نہیں. اسی لیے اس کا نام ہی پیروں نے رکھا ہے موٹو کام. وہ سب سے بڑا کام ہے, اور بہت نصیب بند لوگ ہیں جن کو بیت الخیال میں مولا کی طرف سے بول ملتا ہے. یہ ایک ایسی اعلیٰ چیز ہے ہمارے مذہب کی. سچ پوچھو تو اسماعیلی مذہب کا جو ایسنس ہے تو وہ بیت الخیال ہے. بیت الخیال کے 2 پاؤں ہیں, دسوند اور 3 وقت کی دعا. یہ 2 پاؤں میں سے ایک پاؤں ٹوٹ جائے گا تو بیت الخیال نہیں چلے گا. دسوند برابر 2-3 وقت کی دعا پڑھو. اور بیت الخیال کے جو قانون ہیں وہ ہیں ہمارے نیک اعمال, ہمارے عمل اچھے ہونے چاہیے. باقی اور کوئی مجلس بیت الخیال جیسی اونچی نہیں. بیت الخیال کے مارننگ میں ستارے اور ایوننگ کے ستارے میں جماعت دودھ جمع خانے میں لاتی ہے, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے؟ دودھ لانا کوئی ضروری چیز یا ہمارے مذہب کی ساری جماعت دودھ لاتی ہے یہاں؟ دودھ سفرے میں ہوتا ہے جو مکھی کامڑیا لے آتے ہیں یا کوئی ایک امیدوار ہوئے, مگر ساری جماعت ہی دودھ لے کے آوے وہ اس کی ضرورت نہیں, اس کی ضرورت نہیں. اور کچھ نہ کچھ سفرا ہو گئے, پھر بھی کبھی کوئی ایسا اکیلا آدمی ہے جس کی بیوی بچے نہیں اور اس کو یہی ٹھیک لگتا ہے کہ چلو ایک پیکٹ دودھ لے جاؤ تو بھلے لے آوے. لیکن سچ بات بولو, پیکٹ لے کے جماعت کھانے لے آئے ہو, اس میں کون سی بڑی بات کی؟ کبھی دودھ ہی لانا ہے, گھر لے جاؤ, گرم کرو تاکہ تمہارے چولہے کے اوپر پکائی ہوئی چیز تمہارے مولا کے پاس جاوے. تھوڑی کھنڈ ڈالو پھر لے کے آؤ. یہ تو پیکٹ خریدا اور لے آئے, کیونکہ ہم کو ہر چیز ایزی چاہیے. مگر
سفرے کے اندر مکھی چمڑیا کی طرف سے یا کسی امیدوار کی طرف سے دودھ آیا ہے خوشی سے، لیکن ستارے میں خصوصاً کر کے دودھ لانے کا طریقہ جو ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر چولہے پہ پکا کے کھنڈ ڈال کے پھر لے کے آؤ، وہ دودھ ہے۔ پھر بھی ایسا کوئی لانا کچھ گناہ تو نہیں، منع تو نہیں، لیکن ٹو مچ دودھ بھی اچھا نہیں، صرف دودھ ہی ہوگے اور کچھ نہیں۔ مجلس میں 5 منٹ اور 10 منٹ جو بندگی ہوتی ہے اس میں ہم اپنا بول یاد کر سکتے ہیں کہ وہ صرف 4 سے 5 صبح کی بندگی میں یاد کرنا چاہیے۔ مولا کا فرمان ہے کہ 5 بار سال میں لائف میں جو کچھ بھی ہم 5, 7, 10 منٹ کی بندگی کرتے ہیں اس کے اندر بیت الخیال کا ہی بول ہوتا ہے، اور امام کی طرف سے ہم کو یہ ایکسٹرا بخشش ہے کہ ہم اس وقت بھی 5-10 منٹ بندگی کریں تو وہ قبول کرتا ہے۔ صبح کی جو 4 اور 5 کی بندگی ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہو گئی، اور یہ جو مجلسوں میں بندگی مولا نے دی ہے وہ ہم کو اس نے رحم کر کے بخشش دی ہے۔ گھر میں ناندی نکالنے کے بعد اگر ایوننگ میں کوئی وجہ سے جماعت کھانے نہ آ سکے اور ناندی کے کوئی پیسے من مراد اگر جماعت کھانے میں ڈال دیا جائے تو یہ ناندی قبول ہوتی ہے کہ غلط ہے؟ نہ ہوتی ہے، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن دوسرے دن جب یہ پیسے لے کے آئے نا تو مکھی صاحب کو کہ کمریا صاحب کو کہنا چاہیے مکھی صاحب میں کل میں نہیں آیا، یہ میری ناندی کے پیسے ہیں، اس کے سامنے یہ ایکسپلینیشن دے دو۔ Is there any discussion of reincarnation in Quran Sharif? And how do Ismailis other than from Indo-Pak origin perceive this issue? People who work late night shift, how can they fulfill the responsibility of Bangi? 2 سوال ہے۔ ری انکارنیشن کا جو ورڈ ہے وہ بہت غلط یوز ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ ہندوؤں کے اندر جو انکارنیشن یا اوتار کی کنسپشن ہے وہ کنسپٹ ہماری نہیں۔ ہم شریر کو، بدن کو اوتار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دیتے، لیکن ری لائف یا اندر لائف قرآن شریف کے اندر بہت جگہ ہے۔ مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت کھلے لفظوں میں فرمایا ہے کہ تم مرے ہوئے تھے، میں نے تم کو نئی زندگی دی، پھر میں تم کو ماروں گا، پھر میں زندہ کروں گا۔ ایسی 27 آیتیں ہیں۔ جو بچوں کو انٹرسٹ ہوگا اس بات کے اندر تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک کتاب ہے مرزا بیگ، اس نے کتاب، کراچی والا ہے، یہ لائر ہے، بیرسٹر ایٹ لا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے ری انکارنیشن ان قرآن، اور بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، حالانکہ خود مسلمان ہے اور سنی ہے، اور یہ پرنٹڈ ہوئی ہے تھیوسافیکل لاج مدراس۔ کبھی صرف اتنا ہی لکھ دو گے تھیوسافیکل سوسائٹی لمیٹڈ مدراس انڈیا تو پہنچ جائے گا، ان کے پاس یہ کتاب ہے، اور میرے پاس بھی ہے، مگر آپ مجھے خط لکھو گے کہ یہ کتاب بھیج دو تو میں نہیں بھیجوں گا، ایک ہی ہے۔ What is the difference between Rasul, Paigambar, Peer and Nabi? یہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ جو نور نبوت ہے وہی ہم کو بتایا گیا ہے کہ وہ پیری نور ہے۔ رسول عربی کا لفظ ہے، پیغمبر پرشین لفظ فارسی میں کہتے ہیں، اور پیر ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی نور ہے۔ ایک چیز کا خلاصہ کر دوں
کہ وحی کا سلسلہ رسول اللہ نبی محمد پہ ختم ہوا، وہ وحی کہ جس سے کہ نئی کتاب زمین پہ آوے، جیسے کہ قرآن، یعنی قرآن شریف کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے، بس باقی نبوت کا نور ہے، وہی پیری نور ہے۔ کچھ شخص سے 2 سوال تھے۔ People who work late night shift, how can they fulfill the responsibility of Bangi? ابھی نیٹ لائٹ شفٹ کی چار اور 5 کے درمیان ان کو اگر ٹائم نہیں ملتا تو یہ ایک ایسی مجبوری ہے کہ جو ہم نے امام کے حضور میں افریقہ کے اندر رکھی تھی عرض، تو مولا فرمایا کہ 4 اور 5 بجے کے نیئرسٹ ٹائم جو ہوگے تو اس وقت تم اپنی کام کاج کے بعد بندگی کر لو۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک آدمی کی رات کو 10 بجے ڈیوٹی ہے، یہاں 8 گھنٹے ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں، رات کو 10 بجے ہیں، صبح کے 6 بجے تک، تو صبح کے جو 6 ہیں وہ 5 بجے کے نیئرسٹ ہیں، اس کے لیے وہ 6 بجے عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی ڈیوٹی رات کو 2 بجے سے شروع ہوتی ہے اور وہ صبح کے 10 بجے تک ہے تو اس کے لیے نیئرسٹ یہ ہے کہ 2 بجے سے پہلے وہ بندگی کر کے پھر اپنے کام پہ جاوے، لیکن بندگی ضرور ہونی چاہیے۔ ایک انجن ڈرائیور نے دار السلام کے اندر حضرت امام کے پاس یہی کوشچن رکھا تھا دعا کے اور عبادت کے لیے، تو ماں باپ نے اس کو یہ فرمایا کہ انجن چلاتے چلاتے تم دعا پڑھ سکتے ہو لیکن بیت الخیال کی عبادت نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے جو نیئرسٹ ٹائم ہوئے اگر تم چھوٹو اور وہ 4-5 کے نزدیک ہے تو اس وقت بندگی کرو، اور اگر تم ڈیوٹی پہ جاؤ اور وہ 4-5 کے نزدیک ہے تو عبادت کر کے پھر تم جاؤ۔ Hazir Imam, if Hazir Imam knows everything, what Allah knows, then what is the difference in Hazir Imam and Allah? ارے بھائی، اللہ اور حضرت امام کا نور وہ ایک ہی چیز ہے۔ قرآن شریف کی وہ آیت جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہر ایک چیز وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، حضرت امام کے اندر ہر ایک چیز کو سیز کیا گیا ہے۔ اس سیزر کا مطلب صرف علم ہی نہیں بلکہ اتھارٹی ہے، اور وہ اتھارٹی روحانی اور نورانی ہے۔ اللہ خود نور ہے، حضرت امام بھی نور ہے۔ کبھی اس کی ظاہری باڈی کو اگر اللہ کا یا نور کا آکار دے کے مانتے ہو تو اسماعیلی مذہب نہیں کہتا ایسا۔ ہم حضرت امام کی باڈی کی پوجا نہیں کرتے، ہم حضرت امام کے ظاہر بدن کو نہیں مانتے۔ حضرت امام کا ظاہرہ جو بدن ہے وہ ایک لنک ہے، باقی تو وہ امام جو ہے وہ نور ہی نور ہے، اور اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ مولانا حضرت امام جو ہے شریری حساب سے بدن کے طور پہ ایک ذریعہ ہے، ایک لنک ہے، ایک چین ہے، نتھنگ مور۔ بدن کو خدا کہنا یا بدن کو نور کہنا ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ شفاعت صاحب، لوگوں کو کہہ دو کہ بھی کوئی دوسرا کوشچن کوئی نہ لکھے، فل اسٹاپ۔ آ گئے ہیں، آ گئے લગભગ ત્યાં સુધીમાં લગભગ 50 સવાલ આવી ગયા છે। મહેરબાની કરીને સૌને વિનંતી છે કે હવે સવાલ આ બાજુ ન પાસ કરે, કારણ કે મને લાગે છે 50 સવાલના જવાબ જ આપણને ઘણો ટાઈમ લઈ લેશે। From childhood we have heard that we should not wear black clothes in Jamaat Khana. Is it true that Hazir Imam does not like black color? What is the reason? Please explain. یہ بات بالکل سچ ہے۔ جماعت خانے کے اندر
بدن کے اوپر کالی پوشاک پہن کے نہیں آنا چاہیے، اور خصوصاً دعا پڑھانے والے کے لیے، گنان بولنے والے کے لیے، نیاز نکالنے والے کے لیے۔ آج جو آپ میرا سوٹ دیکھ رہے ہو وہ بلیک نہیں ہے، یہ ڈارک گرے ہے۔ آپ مجھے کہو، میں آپ کو کہہ دوں۔ اور یہ جو نشانی تھی عباسی لوگ جو تھے، عباسی ہمارے دشمن تھے، عباسیوں نے ہمارے اماموں کو زہر پلایا۔ عباسی لوگ کالے کپڑے پہنتے تھے، اور جو اسماعیلی تھے وہ سفید کپڑے پہنتے تھے۔ اسی طرح سے جو بنی معاویہ تھے، پہلے شروع میں انہوں نے اپنے فلیگ کا رنگ گرین رکھا، بنی امیہ نے، لیکن بعد میں معاویہ نے اس کا رنگ بلیک بنا ڈالا۔ بنی امیہ کا 8واں خلیفہ عمر بن عبد العزیز، اس کو امیہ سینٹ کہتے ہیں، وہ بڑا عابد انسان تھا، معاویہ کی اولاد میں سے تھا بنی امیہ۔ لیکن دیکھو دشمن کے گھر میں بھی مولا نے ایک اپنا مرید رکھا۔ عمر بن عبد العزیز نے خلیفہ بنتے ہی 50 برس کی پرانی ایک عادت تھی، وہ اس نے بند کرائی، اور وہ یہ تھا کہ معاویہ نے مولا علی کی وفات کے بعد مسجدوں کے اندر مولا علی کے اوپر لعنت کرنے کے لیے، استغفر اللہ، مولا مجھے معاف کرے میں اپنے منہ سے ایسے لفظ نکالتا ہوں مگر یہ ہسٹری ہے، تو اس نے حکم کیا تھا کہ تمام مسجدوں میں نماز کے بعد، خصوصاً کر کے دوپہر کی نماز کے بعد، علی کے اوپر گالیاں نکالو، لعنت کرو۔ یہ سلسلہ لگ بھگ 50 برس تک چلا، یزید کے ٹائم پہ، عبد الملک کے ٹائم پہ، مروان کے ٹائم پہ، چلتے چلتے جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنا، وہ 8واں خلیفہ تھا بنی امیہ کا، تو اس نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ مولا علی کے لیے جو گالیاں دینے کا سلسلہ تھا اس کو سٹاپ کیا۔ نمبر 2، اس نے کالا فلیگ بند کر کے دوبارہ گرین فلیگ رکھا۔ نمبر 3 کہ فدق کا جو باغیچہ تھا، جو ہسٹری پڑھنے والے ہیں ان کو خبر ہوگی کہ رسول پاک نے ایک فدق نام کا باغ تھا، گارڈن، وہ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے کہنے سے بی بی فاطمہ سے یہ باغیچہ چھین لیا، اور چھین لیا یہ کہہ کے کہ یہ نیشن کی، یعنی قوم کی ملکت ہے، کسی ایک خاص انڈیویجول کی نہیں۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ یہ لڑائی کر کے تو فدق کا باغ نہیں لیا گیا، میرے باپ کو، میرے ابا کو یہ باغیچہ پریزنٹ دیا گیا، اس لیے رسول اللہ کی یہ پرسنل ملکت تھی جو انہوں نے مجھ کو وارثے میں دی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نبیوں کا وارثہ نہیں ہوا کرتا، اور زبردستی بی بی فاطمہ کے پاس سے یہ فدق کا باغ چھین لیا۔ بی بی فاطمہ کو اتنا دکھ لگا کہ زندگی تک، جو کہ اس کے بعد 6 ہی مہینے زندہ رہی، لیکن ساری زندگی ابو بکر کا کبھی منہ نہیں دیکھا، اور کہا کہ اے ابو بکر، تم نے جو ظلم کیا ہے، میں ہر نماز کے بعد تمہارے اوپر میں بد دعا کروں گی۔ تو وہ فدق کا باغ جو یہ کہہ کے لیا گیا کہ یہ نیشن کی، یعنی جماعت کی اور قوم کی ملکت ہے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان نے اپنی بیٹی کو اور داماد کو دے دیا۔ تو اس طرح بنی امیہ کے اندر وہ باغ ان کی ملکت چلا آتا رہا۔ عمر بن عبد العزیز نے اعلان کیا کہ یہ بنی امیہ نے اہل بیت کے اوپر بنی ہاشم پہ ظلم کیا ہے،
یہ باغیچے کا حق بنی ہاشم کا ہے، تو انہوں نے اس کو واپس کیا۔ تو بنی امیہ کا فلیگ عمر بن عبدالعزیز کے بعد گرین تھا، جب ہی بنی عباس حکومت کے اوپر آئے تو انہوں نے اپنے فلیگ کا رنگ کالا رکھا، اور جس طرح بنی امیہ ہمارے اماموں کے دشمن تھے، اسی طرح سے بنی عباس بھی ہمارے اماموں کے دشمن تھے، تو انہوں نے بلیک رنگ رکھا۔ اسماعیلیوں نے اس دن سے بلیک رنگ کبھی استعمال نہیں کیا۔ جو ہے وہ تو معاویہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ کیوں کالا پہنتے ہیں؟ وہ کالا اس لیے پہنتے ہیں کہ جب ہی بنی عباس حکومت کے اوپر آنے والے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کا دوست کہہ کے جو شیعہ تھے ان کی مدد لی۔ منصور الدوانی سب سے پہلا ان کا خلیفہ ہوا، لیکن سبھا تھا، اس نے یہ فلیگ کالا رکھا، کالے کپڑے پہنے امام حسین کے سوگ منانے کے لیے، اور اس وقت تمام شیعوں نے بنی عباس کا ساتھ دیا اور مل کے بنی امیہ کو اکھیڑ دیا۔ جب یہ اکھیڑ دیا اور حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر وہ بدل کے دشمن ہو گئے، مگر وہ رنگ کالا رہ گیا امام حسین کے سوگ کے اندر۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس لیے ہم کالا نہیں پریفر کرتے۔ ہاں، اسناشری لوگ ایکچولی بہت بعد ہوئے، مولانا امام اسماعیل کے زمانے سے اسناشری ہم سے جدا پڑے، لیکن امام حسین کے بعد امام زین العابدین محمد باقر اور جعفر صادق، 3 زمانوں کے اندر اسناشری ہمارے ساتھ ہی تھے۔ اسناشری تو بعد ہوئے، اور امام جعفر صادق کے زمانے کے اندر بنی عباس نے یہ حکومت لی اور پھر وہ اماموں کے دشمن بن گئے۔ کچھ لوگ یہاں ہمارے امریکہ میں بہت سارے جن کا رنگ کالا ہوتا ہے، جس کو بلیک بولتے ہیں۔ رنگ جو کالا ہے یا بالوں کا رنگ کالا ہے، مونچھوں کا رنگ کالا ہے، ماشاءاللہ آپ جوان ہیں، آپ کی مونچھیں بھی کالی ہیں، دھوئیں کا رنگ کالا ہے، تو یہ خدا کی ایک بخشش ہے، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر ایک کالا نشان بنانا وہ ایک اور بات ہے۔ ابھی مثال دوں آپ کو، آپ کا کوئی کرسچن دوست مر جائے تو آپ چرچ میں یا اس کی میت میں جاؤ تو ادھر بلیک پٹا باندھتے ہیں یا بلیک ٹائی باندھتے ہیں، تو وہ کچھ گناہ نہیں، اسی وقت کے لیے سیریمنی ہو گئی، چھوڑ دیا۔ برٹن کے اندر مجھے ادھر معلوم نہیں ہے امریکہ میں، لیکن گریٹ برٹن میں جو ڈنر میں جانا ہوئے، پرٹیکولرلی بڑے ڈنرز میں، آفیشیل ڈنرز میں، تو آپ کو بلیک سوٹ ہی پہننا چاہیے، اور ڈنر کا سوٹ ہی بلیک ہے، تو آپ کبھی اسماعیلی ہو کے بلیک سوٹ پہن کے ڈنر کھانے کے لیے جاؤ تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ کالے سے جو نفرت ہے، کالے رنگ سے، اس سے کچھ بیچارے اسماعیلی جو کالے ہیں ان کے دل کے اندر کچھ مطلب گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ کالے رنگ کے ساتھ ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے۔ بلال تو کالا تھا۔ ہاں، بلال મિશ્ર સાહેબે મને જ્યારે આપણે સેશન શરૂ થયું ત્યારે મને કીધું બી હતું કે જેઓને પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો સામે ના પૂછે, બહેતર એ હશે કે જવાબ લખીને આપે તાકી આપણને શોર્ટમાં જવાબ મળી શકે। અને दूसरा અત્યાર સુધી કેટલી વ્યક્તિઓ અસલમાં વાસલ થઈ? یہ مولا کا کام ہے، میں اس کا غلام ہوں، مجھے کچھ پتا۔ آگے بتاتے ہیں کہ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ نے اپنے کلام امام مبین بھاگ پہلے میں یہ بتایا ہے، 313 کچھ نام بتائے ہیں، کچھ نام کا ذکر کیا ہے، اور بعد بھاگ 2 میں ایک ہی نام انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کے بعد یا اس سے پہلے کبھی اماموں نے اپنے فرمانوں میں یہ بتایا نہیں، تو کیا کوئی ایسا اندازہ یا ایسی کوئی بات مل سکتی ہے جہاں سے کہ کون اصل میں واصل ہوئے ہیں؟ بات ایسی ہے کہ کروڑوں برس کی دنیا ہے، اصل میں واصل ہونے والے جو ہوتے ہیں اس کا علم صرف مولا کو ہے، انسانوں کو اس کا علم نہیں ہو سکتا، سوا کہ امام کبھی کسی کا نام دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک ہی آدمی ہے یا 2 آدمی ہیں یا 10 آدمی ہیں، صاحب نے کسی کو یاد کر کے ایسا کہا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کتنے آدمی اصل میں واصل ہوئے، میں جب بھی واصل ہوں گا تبھی بتاؤں گا۔ Is there any problem
when we go to see Hazrat Imam in his house? If not, does Hazrat Imam give his advice to the visiting person? मौलाना हजरत इमाम इतने बिजी हैं कि इमाम की अपॉइंटमेंट मिलनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन वो मौला है, किसी को ऐसा ख्याल होता होवे तो उसके नसीब की बात है, अर्जी कर देखे, कबूल होवे तो आमीन. If I was to go to Hazrat Imam and offer my life, will I be allowed to see Maulana Hazrat Imam? अरे इमाम के पास जाने की इस बात के लिए जरूरत नहीं, इधर आओ मुखी कमरिया के पास के मुखी साहब, कमरिया साहब एजेंट यहाँ बैठे हैं ना. एक आदमी बैंक में जाता है तो हर आदमी का खाता बैंक के हेड ऑफिस में नहीं होता, ब्रांचेस ऑफिस के अंदर अपने अपने अकाउंट होते हैं. तो शिकागो की ब्रांच ऑफिस के 2 मैनेजर यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पास जाके कहो कि हमको मौला को लाइफ अर्पण करनी है. You have been saying about going to Canada, and Hazrat Imam has also said to make Canada their home. I would like you to specify it. And what about Pakistan? I want you to compare it, that it is better to go to Canada or stay in Pakistan. जमात के साथ इस क्वेश्चन का कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक पर्सनल क्वेश्चन है. तो जिस आदमी ने ये लिखा है तो मुझे पर्सनली मिले, मुझे बताए कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इतनी एजुकेशन है, इतने मेरे बच्चे हैं, फिर मैं उसको सलाह दे सकता हूँ. એક તરફ તો મૌલા કહે છે કે તમને અડધી રોટલી મળતી હોય તો આખી રોટલી તરફ ન ભાગવું. તો પછી બધા ઇબાદત બંદગીમાં તથા સીધા રસ્તા પર અગર ચાલે તો આજે ફંડફાળાઓ તથા બીજા ખર્ચાઓ તથા જે મૌલાના હાજર ઇમામની ઈચ્છા એ પણ છે કે આગળ વધીને આપણા ઇસ્માઇલીસો ઇન્ડસ્ટ્રીઓ સાથે या મોટી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ લગાડે તો એ કેવી રીતે બની શકે? देखो, इमाम के फरमान को समझना चाहिए. मौला ऐसा फरमाया है कि तुमको आधी रोटी आराम और हलाल की मिलती है तो आखी हराम की रोटी की तरफ मत जाओ, क्योंकि उसमें माँ बाप ने जो खुलासा जिस तरह से किया है वो आदमी का दिल दुनिया के साथ बंध जाए उसके लिए. लेकिन अपनी स्ट्रगल करके, मेहनत करके, हलाल और अच्छे तरीके से इंसान कभी आगे आता है तो हमें आना चाहिए. इस्माइलियों ने तो दुनिया में बड़े बड़े काम किए. ये हम सब ने कोट पटलून जो पहनी है, आपको पता है कि इसका इन्वेंटर एक इस्माइली था स्पेन के अंदर, उसका नाम था ज़रियाब. ज़रियाब था जिसने ये डिजाइन किया कोट पटलून जो आज सारी दुनिया पहनती है. इसी तरह से उमर खयाम ने टेलीस्कोप बनाई और ऑब्जर्वेटरी, उसने दुनिया में सबसे पहली ऑब्जर्वेटरी उमर खयाम ने बनाई आलमूद के टाइम में. इस्माइलियों ने दुनिया में बड़े बड़े काम किए हैं. आज सारी दुनिया के अंदर जब यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएशन होती है सेरेमनी, उसको एक गाउन देते हैं, एक विग देते हैं, एक स्कार्फ देते हैं. अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने दुनिया की हिस्ट्री में सबसे पहले ये बात रखी कि जो बैचलर होते थे उसको वो लोग लाल रंग की टोपी देते थे, लाल रंग का स्कार्फ देते थे जिसमें से ये टाई निकली. ये टाई के इन्वेंटर भी इस्माइली हैं. और गाउन उनको देते थे ग्रीन रंग का. और जो मास्टर्स होते थे उनको लाल टोपी के ऊपर सफेद पट्टा बांधते थे और उसका ग्रीन रंग का स्कार्फ होता था और व्हाइट जब्बा होता था. अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने जो ये विग, स्कार्फ और गाउन दिया, आज सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियों के अंदर ग्रेजुएट जो भी होते हैं तो उनको ये चीज दी जाती है. इस्माइलियों ने दुनिया के अंदर बड़े बड़े काम किए हैं. तो इस तरह से हमको कुछ पीछे हटने की बात नहीं. मौला नहीं चाहता कि तुम साधु रहो, मौला नहीं चाहता कि तुम हाथ पे हाथ धर के बैठो. दुनिया में भी आगे बढ़ो, दीन में भी आगे बढ़ो, लेकिन राइट वे से. आधी रोटी मिलती है और फिर मेरे को कोई आके बोले कि चलो हम 420 का धंधा करें, खूब माल पैदा करेंगे, तो मौला फरमाया ये तुम्हारा काम नहीं. What is the literal meaning of dason and why only 1/8%, not more or less? दसोंद का मतलब ही है 1/10, 10वां भाग. और वो दसोंद जो है वो उश्र है, ये 1/8 नहीं है, यानी 1/8% नहीं है,
लेकिन 12.5% है, 1/8 है, लेकिन परसेंट उसमें नहीं आती। 8वां भाग इस तरह है कि 10वां हिस्सा इमाम का और 2.5% ज़कात जो है वो पीर का। तो इस तरह 12.5 होते हैं, और हम उन 12.5 को शाह पीर दोनों एक ही जामे में हैं, तो हम 12.5% देते हैं। In order to stay accurate in dason matter, we have to keep everything in our mind, like when we eat something to some friend's house, then what is someone borrow some amount of money from any friend who lends money to me and don't ask for interest. If I have to go to some bank and I have to give some interest over there, do I have to pay dason for what for that interest which I did not pay to that person? No, if you are not paying, how can you pay dason on it? ایک چیز مفت مل رہی ہے, ایک دوست نے تمہاری محض مدد کی ہے اور انٹرسٹ نہیں لیتا, تو اس کے اوپر کوئی رسم نہیں چارج ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی دن تم کو یہ ضرورت آ جاوے کہ تم اپنے دوست کی مدد کرو, تو جو چیز ہم نے کمائی ہی نہیں ہے تو امام اس کے اوپر دسون نہیں مانگتا. આપણે ગુરુવારની વાઇઝમાં જણાવેલ કે સતગુરની જાહેરાત ક્યારે થશે તેની ફરી ડિટેલ જ્ઞાનમાં છે. વાર, તારીખ, ઇમામનું નામ વગેરે આ વસ્તુની ડિટેલ આપશો. جو چیز پیروں نے چھپا کے رکھی ہے وہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری لائف میں ہونے والا نہیں ہے. اتنا میں کہہ دوں کہ ادھر ابھی چھوٹا بچہ بھی ہے نا, بولا اس کو 100 برس کی عمر دے ہوئے, نیکسٹ 100 ایئرس میں یہ چیز نہیں ہے, مگر اس کے بہت سے بناؤ. مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ 25-30 ایئرس سے اس کی شروعات ہو جائے گی, اینڈ دیٹ ول لاسٹ نیئرلی اے سینچری. اس کے بارے میں قیامت کبریٰ اور قیامت صغریٰ کے بارے میں اس کے ساتھ ہماری جو موت ہے وہ قیامت کبریٰ ہے, سوری ہماری موت قیامت صغریٰ ہے, اور جب ساری دنیا کی ایک قیامت آئے گی وہ قیامت کبریٰ ہوگی. آدمی مرتا ہے اس کے لیے تو سب کچھ مل جاتا ہے, جب واصل حق ہو گیا. I haven't seen Hazar Imam for almost 10 years. If I am not to get a bowl or Isme Azam, can I get it by any other source than to see Hazar Imam? So many times I was told in my dream one word which was supposed to be my bowl. So many questions I ask in my prayer, I always get answer in my dream. Am I just dreaming or is it true? No, it's just a dream.